اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جگہ میں اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو، اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، دعوت اسلامی کی مدنی خبریں کے ساتھ حاضر ہیں۔ ابتداءً جھلکیاں۔ تیرے وصایا حامی سنت اعلی حضرت، میرے رضا پیارے رضا اچھے رضا۔ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں ہفتہ وار سنت بھرے اجتماع میں رکن شورا کا بیان۔ میرے رضا پیارے رضا اچھے رضا۔ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں سینکڑوں مقامات پر ہونے والے ہفتہ وار سنت بھرے اجتماعات میں سے چند کے مناظر۔ میرے رضا پیارے رضا اچھے رضا۔ ہفتہ وار سنت بھرے اجتماع کے اختتام پر اشراق و چاشت کی ادائیگی کے بعد عاشقان رسول کے مدنی قافلوں کی روانگی۔ میرے رضا پیارے رضا اچھے رضا۔ رکن شورا کی اسلامی بھائیوں کے ہمراہ زیر تعمیر جامع مسجد فیضان کلثوم میں حاضری۔ میرے رضا پیارے رضا اچھے رضا۔ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں قائم مختلف شعبہ جات سمیت دیگر مقامات پر یوم رضا کے مناظر۔ میرے رضا پیارے رضا اچھے رضا۔ مختلف مقامات پر جامعۃ المدینہ کے امتحانات کے مناظر۔ میرے رضا پیارے رضا اچھے رضا۔ اسلامی بھائیوں کی ضلع چکوال پنجاب پاکستان میں حضرت مولانا حافظ محمد وزیر علی صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے ملاقات۔ میرے رضا پیارے رضا اچھے رضا۔ جامع مسجد باڑ میر راجستھان میں غمخواری اجتماع۔ تیرے وصایا حامی سنت اعلی حضرت، میرے رضا پیارے رضا اچھے رضا۔ اور اب اس کی تفصیل۔ الحمدللہ عز و جل تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے ماہ کے مشک بار مدنی ماحول کے تحت دنیا بھر میں سینکڑوں مقامات پر ہر جمعرات کو بعد نماز مغرب ہفتہ وار سنت بھرے اجتماعات کا سلسلہ ہوتا ہے۔ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی پاکستان میں ہونے والا ہفتہ وار سنت بھرا اجتماع مدنی چینل پر براہ راست ٹیلی کاسٹ کیا گیا، جس میں مبلغ دعوت اسلامی رکن شورا و نگران پاکستان انتظامی کابینہ نے سنت بھرا بیان فرمایا۔ آئیے اس ہفتہ وار سنت بھرے اجتماع کی جانب چلتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کتنی پیاری بات فرما رہے ہیں، جن کے تلووں کا دھوون ہے آب حیات۔ ہمارے آقا علیہ السلام کی تو وہ شان ہے کہ آپ کے تلووں کا دھوون آب حیات ہے وہ جان مسیحا ہمارا نبی۔ بہار شریعت حصہ اول صفحہ نمبر 56 پر مفتی امجد علی اعظمی علی رحمت اللہ القوی لکھتے ہیں، نبی کے دعوی نبوت میں سچے ہونے کی ایک دلیل یہ ہے کہ نبی اپنے صدق کا علانیہ دعویٰ فرما کر محالات عادیہ کے ظاہر کرنے کا ذمہ لیتا اور منکروں کو اس کے مثل کی طرف بلاتا ہے۔ اللہ عز و جل اس کے دعوے کے مطابق امر محال عادی ظاہر فرما دیتا ہے اور منکرین سب عاجز رہتے ہیں، اسی کو معجزہ کہتے ہیں۔ ہمارے آقا مولا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے بے شمار معجزات عطا فرمائے۔ ہمارے آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ تعالی کی عطا سے مردوں کو بھی زندہ فرما دیتے۔ تو ام المؤمنین حضرت سیداتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں،
سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دعا مانگی، یا اللہ عز و جل میرے ماں باپ کو زندہ کر دے۔ اللہ عز و جل نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دعا کو شرف قبولیت بخشتے ہوئے دونوں کو زندہ کر دیا، اور وہ دونوں ہمارے آقا کے والد ماجد حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ اور امی جان حضرت سیداتنا آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ، دونوں سلطان دو جہان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایمان لائے، پھر اپنے اپنے مزارات طیبات میں تشریف لے گئے۔ ہمیں مصطفیٰ سے پیار ہے، پیار ہے، ہمیں مصطفیٰ سے پیار ہے، پیار ہے، سارا جہاں یہ جان لے، سارا جہاں یہ مان لے، سارا جہاں یہ جان لے، سارا جہاں یہ مان لے، ہمیں مصطفیٰ سے پیار ہے، پیار ہے، ہمیں مصطفیٰ سے پیار ہے، پیار ہے۔ آئیے اب آپ کو دعوت اسلامی کے تحت سینکڑوں مقامات پر ہونے والے ہفتہ وار سنت و بھرے اجتماعات میں سے چند مقامات کے مناظر کی جانب لیے چلتے ہیں۔ دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے، دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے، سارے جہاں میں عشق محمد کی خوشبو پھیلائی ہے، لائی ہے، دین کا پیغام ہے یہ دنیا بھر کے نام ہے، دین کا پیغام ہے یہ دنیا بھر کے نام ہے، عاشقان مصطفیٰ دنیا میں کہلانے لگے، عاشقان مصطفیٰ دنیا میں کہلانے لگے، جام آقا کی محبت کا پلایا گے ہمیں، دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے، دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے، سارے جہاں میں عشق محمد کی خوشبو پھیلائی ہے، لائی ہے، دین کا پیغام ہے یہ دنیا بھر کے نام ہے، دین کا پیغام ہے یہ دنیا بھر کے نام ہے، جھوٹ غیبت اور چغلی کی چھڑا کر عادتیں، جھوٹ غیبت اور چغلی کی چھڑا کر عادتیں، ذکر اور نعت و تلاوت میں لگایا گے ہمیں، دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے، دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے، سارے جہاں میں عشق محمد کی خوشبو پھیلائی ہے، لائی ہے، دین کا پیغام ہے یہ دنیا بھر کے نام ہے، دین کا پیغام ہے یہ دنیا بھر کے نام ہے، شرک بدعت اور گناہوں سے بچایا ہے ہمیں، شرک بدعت اور گناہوں سے بچایا ہے ہمیں، فضل رب سے راہ سنت پہ چلایا ہے ہمیں، دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے، دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے، سارے جہاں میں عشق محمد کی خوشبو پھیلائی ہے، لائی ہے۔ نیز ہفتہ وار سنت و بھرے اجتماع کے اختتام پر نماز اشراق کو چاشت کی ادائیگی کے بعد کثیر عاشقان رسول کی سنتوں کی تربیت کے مدنی قافلے میں روانگی کا سلسلہ ہوا۔ آئیے ان مدنی قافلوں کی راہ خدا عز و جل میں سفر پر روانگی کے مناظر دیکھتے ہیں۔ لوٹنے رحمتیں قافلے میں چلو، سیکھنے سنتیں قافلے میں چلو، چاہو گر برکتیں قافلے میں چلو، پاؤ گے عظمتیں قافلے
الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کے تحت دنیا بھر میں مدنی قافلے راہ خدا عز و جل میں سفر کرتے ہیں۔ اس وقت بھی دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ سے مدنی قافلوں میں سفر پر روانگی کا سلسلہ ہے۔ اپنے والدین کے عزیز و اقارب کے اصال ثواب کے لیے آپ بھی مدنی قافلوں میں سفر کرنے کی کوشش فرمائیں۔ میں 3 دن کے مدنی قافلے میں سفر کر رہا ہوں۔ مدنی قافلے کی میں نے بہاریں سنی ہیں۔ میں مدنی قافلے میں سفر کر رہا ہوں۔ میں نے سن رکھا ہے کہ مدنی قافلے میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ میں یہاں 3 دن کے قافلے کے لیے آیا ہوں۔ میں 12 دن کے لیے قافلے میں جا رہا ہوں۔ ہم بھائی 12 دن کے قافلے کے لیے ادھر ضلع سانگڑ سے آئے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی اچھی چیزیں ادھر سے سیکھیں گے۔ قافلے میں چلو، 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 قافلے میں چلو۔ مبلغ دعوت اسلامی رکن شورا کی دیگر عاشقان رسول کے ہمراہ زیر تعمیر جامع مسجد فیضان کلثوم باب المدینہ کراچی پاکستان میں حاضری ہوئی۔ اس دوران رکن شورا نے تعمیراتی کاموں کا بھی جائزہ لیا۔ آئیے اس کے مناظر دیکھتے ہیں۔ ہم خوب مساجد کے لیے کرتے رہے کام، ہم خوب مساجد کے لیے کرتے رہے کام، یا رب ہوتا جذبہ رحمت تیری ہے عام، یا رب ہوتا جذبہ رحمت تیری ہے عام۔ دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی پاکستان میں قائم مختلف شعبہ جات سمیت دیگر مقامات پر سیدی اعلیٰ حضرت کے عرس شریف کے موقع پر یوم رضا کے سلسلے میں دعا و فاتحہ خوانی کا اہتمام ہوا۔ آئیے اس کے مناظر دیکھتے ہیں۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم آمن تذكر جيران بذي سلام آمن تذكر جيران بذي سلام ما زجت دمعا جرى من مقلة بدم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين وثقلين محمد سيد الكونين وثقلين والفريقين من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به يا أكرم
تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کی مجلس جامعۃ المدینہ کے تحت دنیا بھر میں مختلف مقامات پر سینکڑوں جامعۃ المدینہ کی شاخیں قائم ہیں، جہاں گزشتہ دنوں امتحانات کا سلسلہ ہوا۔ آئیے اب ہم آپ کو مختلف مقامات پر جامعۃ المدینہ کے ہونے والے امتحانات کے مناظر کی جانب لیے چلتے ہیں۔ یہی ہے شام تلاوت کرنا صبح و شام، میرا کام ہو جائے تلاوت کرنا صبح و شام، میرا کام ہو جائے ہے آرزو قرآن عام ہو جائے، یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے۔ اسلامی بھائیوں نے ضلع چکوال پنجاب پاکستان میں حضرت مولانا حافظ محمد وزیر علی صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے ملاقات کی سعادت حاصل کی۔ انہوں نے دعوت اسلامی اور مدنی چینل کے ذریعے عالمی سطح پر ہونے والی خدمات دعوت اسلامی کو خوب سراہتے اور دعاؤں سے نوازتے ہوئے اپنے مدنی تاثرات میں ارشاد فرمایا۔ میں سلام پیش کرتا ہوں امیر اہل سنت کی بارگاہ میں۔ پوری دنیا میں تقریباً ان کا نیٹ ورک جو ہے وہ پہنچ چکا ہے، اور انہوں نے اپنی دینی خدمات کے حوالے سے ہر جگہ اپنے تاثرات چھوڑے ہیں، اور جہاں بھی ہمیں سبز امامہ نظر آتا ہے، یقیناً ایسے اپنے دینی بھائیوں کے دیکھ کر بڑی خوشی ہوتی ہے کہ یہی سبز امامہ جو ہے دیکھ کر ہمیں گنبد خضرا کی یاد تازہ ہو جاتی ہے، اور جہاں بھی ان کو ہم دیکھتے ہیں ہمیں دلی تسکین ہوتی ہے، اور ان سے دلی محبت کے پیش نظر دل ان کی طرف کھنچا چلا آتا ہے۔ کیوں کہ الحمدللہ دعوت اسلامی کے زیر سایہ پوری دنیا میں اہل سنت والجماعت کے مسلک کی بھی ترویج ہو رہی ہے، اور خاص کر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی فکر کو زندہ کیا جا رہا ہے، اور اسی فکر کو چار دانگ عالم میں پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ دعوت اسلامی کے مدنی چینل کے وساطت سے میں یہ بات کر رہا ہوں کہ ان اپنی دینی بھائیوں کی جتنی ہو سکے خدمت بھی کرنی چاہیے، ان سے تعاون بھی کرنی چاہیے، اور ان کے پیغام کو جس طرح کہ امیر اہل سنت پوری دنیا میں پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں، ہمیں بھی ان کے ساتھ یہ پیغام چار دانگ عالم پہنچانے کی انتہائی بھرپور کوشش کرنی چاہیے۔ مجلس مکتوبات و تعویذات عطاریہ کے تحت جامع مسجد باڑمیر راجستھان ہند میں غمخواری اجتماع کا اہتمام کیا گیا، جس میں مبلغ دعوت اسلامی نے سنت و بھرا بیان فرماتے ہوئے اسلامی بھائیوں کو مدنی پھول ارشاد فرمائے۔ بیان کے بعد صلاۃ الحاجات کی ادائیگی کے ساتھ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں رکت انگیز دعا کی گئی، نیز آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت کو فی سبیل اللہ تعویذات عطاریہ بھی دیے گئے۔ اجتماع کے اختتام پر اسلامی بھائیوں نے مدنی چینل کو تاثرات بھی دیے۔ آگے بڑھتے ہیں ہند کے غمخواری اجتماع کی جانب۔ یا رحمت للعالمین وحی خدا تیرا سخن قرآن تیرا پیرہن زیر قدم عرش بری زیر قدم عرش بری یا رحمت للعالمین یا رحمت للعالمین یا رحمت للعالمین چہرہ کرم کا آئینہ سر رفعت حق کا نشان اب روح محراب حرم آنکھیں ہیں غمخوار جہاں ونور جسم محترم شام ابد زلف کرم صبح ازل لوح جبیہ رحمت للعالمین یا رحمت للعالمین۔ میں نے دعوت اسلامی کی اور سے اس خماری کاریکرم کے تحت گھر کے اندر پریشانی کو دور کرنے کے لیے، روزی رزق کے لیے، برکت کے لیے، امن و امان کے لیے میں نے تعویذ لیا ہے۔ میں اس مدنی چینل اور دعوت اسلامی کا
तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। आपने आज की मदनी खबरें मुलाहिज़ा फरमाई। मज़ीद खबरों के साथ फिर हाजिर होंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। मदनी चैनल देखते रहिए। ग़ीबत के ख़िलाफ़ जंग जारी रहेगी, मस्जिद भरो तहरीक जारी रहेगी इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अल्लाह करम ऐसा करे तुझ पे जगह में ऐ दावत इस्लामी तेरी धूम मची हो, ऐ दावत इस्लामी तेरी धूम मची हो।